बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और ख़बरें हैं। कुछ जाती उम्रा से, कुछ बनी गाला, कुछ रावलपिंडी और कुछ इस्लामाबाद से, और कुछ खबरें लंदन से भी हैं। लंदन की ख्वाहिश और जाती उम्रा की ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं और शदीद तरीन प्रेशर में है फ़र्द वाहिद। और चूँकि एक काम तो कर बैठे हैं और उस काम को अमल पजीर होने में, मुकम्मल होने में काफ़ी दुश्वारियाँ हैं। और इस वक्त अगले 8 हफ्ते में पाकिस्तान की सियासत के उसमें घुमसान का रन पड़ने वाला है जी, बल्कि पड़ चुका है। घुमसान का रन पड़ चुका है अगले 8 हफ्ते। और वन पंच फाइट, अगर आप बॉक्सिंग और रेसलिंग देखें तो उसमें एक टर्म यूज़ की जाती है, एक स्ट्रेटेजी होती है वन पंच फाइट, यानी कि एक ऐसा पंच मिल जाए मुखालिफ के खिलाफ, एक ऐसा पंच मिल जाए कि वो लगे, सही निशाने पे लगे, तो उसके बाद जो मुखालिफ खिलाड़ी है वो हो जाए नॉकआउट और उसको रिंग से उठा के बाहर फेंक दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की भी यही सूरत हाल है। इमरान खान के मुखालिफ, बल्कि इमरान खान के मुखालिफ नहीं है, मुखालिफिन इस वक्त बज़ाहिर जो हमें इत्तेहादी नज़र आ रहे हैं वो इत्तेहादी भी नहीं है। मसलन इस वक्त हमें इत्तेहादी नज़र आ रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ सारे इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, और उनके मुखालिफिन एक जरदारी साहब हैं, एक नवाज शरीफ साहब हैं, और एक फ़र्द वाहिद हैं, वो भी उनके मुखालिफिन में शामिल हैं। अब जो मुखालिफिन हैं, मुखालिफिन की सफ़ों में भी सिंसेरिटी नहीं है। वो अंदर की लड़ाई कुछ और है, वो और काम कर रहे हैं, लेकिन ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स की इनिंग्स कभी भी ख़त्म नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी कभी भी नहीं मरती, वो खैर छोटी जमात हो या बड़ी जमात हो, वो कभी नहीं मरती। वो मैदान में रहती है, मैदान की सियासत में रहती है, वो इक़्तिदार की राहदारियों में रहती है, वो पावर कॉरिडोर्स में रहती है, वो मुताल्लिक रहती है, वो रेलेवेंट रहती है। जो नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो इक़्तिदार की राहदारियों में उस वक्त तक होते हैं जब तक उनके पास इख्तियार है, जब तक उनके पास छड़ी है, उस वक्त तक तो वो बाइख्तियार होते हैं, उस वक्त वो मुताल्लिक भी होते हैं, उस वक्त उनका हुक्म भी चलता है, वो पावर कॉरिडोर्स में भी होते हैं, वो महल्लाती जो प्लानिंग्स की जा रही होती हैं, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, उसमें भी होते हैं। लेकिन नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स जैसे ही उनकी मुद्दत ख़त्म होती है, नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स का कैरियर भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने देखा है कि माजी में कितने शद्दोमत के साथ बड़े बड़े नाम आए, जनरल अयूब खान साहब और जनरल याहिया खान, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए और चले गए, और उनकी कोई लेगेसी नहीं रहती, और उनका क्योंकि उसकी जड़ें अवाम में नहीं होती, अवाम उनको पसंद नहीं करते। वो जितनी देर भी रहते हैं वो डंडे के ज़ोर पे इक़्तिदार हासिल करते हैं, डंडे के ज़ोर पे अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, वो बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप मुसल्लत करते हैं और शहरी हकूक़ मुअत्तल करते हैं, शहरी आज़ादियाँ सलब करते हैं। उनको ज़रब के नाम से जाना जाता है, गासिब के नाम से जाना जाता है, इससे अलावा इससे ज़्यादा उनका कोई नाम नहीं होता। तो यही चीज़ पाकिस्तान की सियासत में ये 47 से चली आ रही है, अब तक चल रही है। अब भी कुछ मामलात ऐसे ही हैं, सिंह फंसे हुए हैं, और उसमें इमरान खान साहब के साथ मामलात ख़राब हुए, बल्कि ख़राब किए गए, और उसके बाद ये जो सिचुएशन आ गई, इम्पोर्टेड आ गए हैं। अब मामला इनमें और बीच में है। अब चल रहा है जी के 8 हफ्ते, नवंबर का आखिरी हफ्ता, और वो उससे पहले पहले यानी 15 नवंबर से पहले पहले सारे काम करने हैं। अब 15 नवंबर से पहले पहले इमरान खान साहब को कैसे आउट किया जाए, कैसे माइनस किया जाए, ये हर किसी का अपना एजेंडा है। ये बात जहन में रखें कि हर किसी का अपना एजेंडा है और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। एक इंटरव्यू मैं आपको सुनवाता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, उसमें असल झगड़ा क्या है। असल झगड़ा यही है कि नया आर्मी चीफ, एक्सटेंशन या नया आर्मी चीफ, ये दो बातें हैं, और उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू का एक एक लफ्ज़ जो है उसमें ख़बर है। वो कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री से मुतालिक मुतनाज़ा बयान, वो तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब ज़रा 3-4 बातें सुनिए। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर कि वो इंतखाबात इस वजह से नहीं करा रहे कि नवंबर में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होना है। इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये दोनों अपना पसंदीदा आर्मी चीफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी इस तकर्री में अभी 3 माह बाकी हैं, 3 माह नहीं रह गए, 2 माह रह गए हैं बाकी हैं, और हुकूमत
اس ضمن میں جلد بازی میں فیصلہ کرے گی اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آ کر آرمی چیف کا تقرر کیا جائے گا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 ماہ باقی ہیں، میرے حساب سے تو 2 ماہ ہی بنتے ہیں، ان کے حساب سے 3 ماہ ہیں، لیکن 3 ماہ نہیں ہے، کم ہے، کیونکہ 15-16 نومبر کو نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہو جانا ہے میری اطلاع کے مطابق۔ تقرری میں تاخیر سے یہ معاملہ مزید متنازع نہیں ہو جائے گا؟ وائس آف امریکہ نے سوال کیا تو خواجہ صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر ادارے کا تقدس اور وقار بحال کرنا ان کے حکومت کے لیے مقدم ہے۔ اب ادارے کا وقار اور تقدس اور مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی یہ آپس میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے کہ تقدس کون بحال کر رہا ہے اور وقار کون بحال کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ تاخیر سے یہ معاملہ مزید متنازع نہیں ہو جائے گا؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم ادارے کا وقار اور تقدس بحال کریں گے اور آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو متنازع نہیں ہونے دیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک کوئی اعلان نہیں کریں گے۔ حالانکہ آرمی چیف جب جنرل باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے بنانا تھا آرمی چیف، تو جنوری 2016 میں وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے۔ نومبر میں اپائنٹمنٹ ہونی تھی، جنوری 2016 میں وہ یہ کام کر چکے تھے، اور اب بھی نواز شریف صاحب اپنے ذہن میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ کس کو آرمی چیف بنائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ خواجہ اس لیے وہ یہ چلتی رہے گی کھیل، وہ اس کو پنگ پونگ طریقے سے کھیلتے رہیں گے۔ آگے جی خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص ادارے کا وقار مجروح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں اس کے دباؤ میں آ کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو روایتی طور پر غلط ہو، اس لیے جلد بازی کی کوئی ایسی ضرورت نہیں، یعنی ہم اینڈ ٹائم پہ آ کے آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک طرف نواز شریف صاحب نے وہ لارا لگایا ہوا تھا، لالی پاپ دیا ہوا تھا جناب جنرل اشفاق پرویز قیانی صاحب کو، راحیل شریف صاحب کی دفعہ ان کو لالی پاپ دیا ہوا تھا، اور بالکل آخری دن آ کے انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب کو آرمی چیف بنا دیا تھا، اور جنرل راحیل شریف صاحب کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ بھی وہ کئی ہفتے پہلے کر چکے تھے اور بالکل 100% کر چکے تھے، لیکن جنرل اشفاق پرویانی صاحب کو اتنی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ نواز شریف صاحب آہستہ آہستہ کھیلتے کھیلتے کہاں تک لے کے جائیں گے، اور آخری بال پہ انہوں نے ان کو آؤٹ کر دیا اور آخری دن کیا تھا۔ پھر جب جنرل باجوہ صاحب کا یہ بھی فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، کیونکہ یہ خبر میں نے ہی بریک کی تھی اور ریکارڈ پہ جنوری 2016 میں، تو اسی طریقے سے جنرل راحیل شریف صاحب نے کسی اور کا نام دیا تھا پینل میں، کچھ اور سینئر موسٹ لوگوں کو رکھا ہوا تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے 4 نمبر 5 نمبر پہ جا کے جنرل باجوہ صاحب کا انتخاب کیا تھا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں، سیم وہی بات کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کہ روایتی طور پر اس لیے جلد بازی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہی کوئی لالی پاپ اس وقت بھی میری اطلاع کے مطابق رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایکسٹینشن کا کارڈ ابھی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے اور وہ صرف دکھانے کے لیے ہے۔ یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ ایکسٹینشن کا کارڈ صرف دکھانے کے لیے ہے، نیا آرمی چیف آئے گا اور وہ آئے گا اینڈ ٹائم پہ آ جائے گا۔ بہرحال وزیر دفاع نے کہا کہ آپ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتائیں کہ 2-3 ماہ پہلے یا 1 ماہ پہلے بھی کسی آرمی چیف کی تقرری ہوئی ہو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، تو خیر یہ واقعات تو بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں جی، تقرری تو ظاہر ہے آخر میں آتی ہے، لیکن فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے۔ اب خواجہ آصف کے بقول وہ ماضی میں بھی بطور وزیر دفاع 2 مرتبہ آرمی چیف کی تقرری کے عمل کا حصہ رہے ہیں، اور آرمی چیف کی سبکدوشی سے چند روز قبل ہی ان کے جانشین کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب اگلی بات، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خواجہ آصف صاحب جب جنرل راحیل شریف کو بنانا تھا تب بھی، اور جنرل باجوہ صاحب کو بنانا تھا تب بھی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے۔ اب خواجہ آصف صاحب نے جی ایک اور بھی کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کے عمل کو متنازع بنانا کسی صورت قوم اور ملک کی خدمت نہیں بلکہ اسے دشمنی سمجھتے ہیں۔ اب یہ کام نواز شریف صاحب نے ہر دفعہ کیا آرمی چیف کی تقرری کے معاملے میں، صدر اسحاق خان، جنرل وحید کاکڑ سے لے کے جنرل پرویز مشرف، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل آصف نواز جنجوعہ، ہر طرح سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جی،
تو اب اگلی بات جو آگئی نا وہ بڑی کلیئر ہے جی، وہ یہ ہے کہ کیا اتحادی حکومت سے مشاورت ہوگی نئے آرمی چیف کے معاملے میں؟ تو آرمی چیف کے معاملے پر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت، انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت میں ہوتے ہوئے لازم ہے کہ اہم فیصلوں میں مشاورت کی جائے، یقینی طور پہ فوج کی جانب سے سامنے آنے والے ناموں کو اتحادی رہنماؤں کے سامنے بھی رکھا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اس عمل میں حکومت اصولوں سے انحراف نہیں کرے گی اور اس سے پہلے وضع کردہ قواعد اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ابھی بہت دور ہے جی، اور اس کے بعد جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع پر بات کرنا قبل از وقت ہے، انہوں نے یہ بھی کہا خواجہ صاحب نے۔ اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا سکتی ہے، تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ملکی دفاع کے تناظر میں پاکستان کو پچھلے 20 برس سے غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان غیر یقینی حالات میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقرریاں ہو رہی ہیں، اور غیر یقینی حالات میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقرریاں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا، خاص طور پہ یہ جملہ سنیے گا، کہ ان کے بقول اس وقت ملک میں سیاسی اور معاشی حالات سازگار نہیں، لیکن دفاعی ادارے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو قطعی طور پر غیر معمولی حالات نہیں ہیں، یعنی کہ ایکسٹینشن کا انہوں نے کہا کہ کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ صورتحال معمول پہ ہے، غیر معمولی صورتحال نہیں ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ فوج کے سربراہ کی تقرری میں میڈیا کی دلچسپی بڑھ گئی ہے اور اسے موضوع بحث بنا رکھا ہے۔ عمران خان بھی اس پر عوامی سطح پر تبصرے کر رہے ہیں، اور جنرل باجوہ کی مدت میں توسیع کے امکانات پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اس بارے میں بحث کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی یہ بات قبل از وقت اور غیر ضروری ہے۔ تو یہ ہے صورتحال کہ اب میں آپ کو بتاؤں جی، کچھ فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ اس وقت نواز شریف صاحب یا پی ڈی ایم، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ایک ہی تیر میں، ایک ہی اوور میں 3 کی تینوں وکٹیں گر جائیں، نئے آرمی چیف آ جائیں، عمران خان صاحب سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے، وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ خود بھی یہاں پہ تشریف لے آئیں، اور اس طریقے سے پنجاب حکومت بھی اگر اس سے پہلے گر جائے تو یہ 3-4 کام وہ کرنا چاہتے ہیں ان 8 ہفتوں کے اندر۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔